بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ جو کہ تقریباً 40 منٹ پر مشتمل ہے، بہت زیادہ وائرل ہے، سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کئی سارے ایسے پہلو ہیں جن پر غور کرنے سے عوام الناس کے لیے الگ سے کچھ پہلو نکلتے ہیں فائدہ اٹھانے کے، علماء کے لیے کچھ الگ سے پہلو نکلتے ہیں سیکھنے کے، اور ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کے لیے کچھ الگ سے پہلو نکلتے ہیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو ہم بات یہ کرتے ہیں کہ عوام الناس کے لیے کیا بات ہے سیکھنے کی۔ عوام الناس کے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے، علماء کرام سے آپ اگر اپنے معاملات میں رہنمائی لیں گے، یہ علماء صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے دینی معاملات میں، آپ کے دنیاوی معاملات میں، آپ کی شادی کے معاملات، آپ کے بیاہ کے معاملات، آپ کے غمی کے معاملات، آپ کے جو ہیں عام لین دین کے معاشرتی معاملات، معاشی معاملات، سب کے اندر وہ بہترین رائے دیں گے جو کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کے لیے آپ کے لیے مقرر فرمائی ہوگی۔ گویا وہ اپنی سالہ سال کی تحقیق کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی مشکل میں پھنسے تو اس کام کے ایکسپرٹ سے وہ رہنمائی لے لیتا ہے۔ تو عوام الناس کے لیے بھی یہ ایک بہترین پہلو ہے کہ وہ اپنے مسائل علماء کرام سے ڈسکس کریں۔ وہ ایکسپرٹ ہیں آپ کے مسائل کے حل کے، وہ ایسی بہترین رہنمائی آپ کو بتائیں گے، تحقیق کر کے نچوڑ نکال کر بتائیں گے، جو آپ کے بنانے والے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ وہاں تک پتہ نہیں کتنے وقت میں جا کر پہنچیں گے، اتنی دیر میں آپ مشکل کا سامنا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آگے بڑھیں اور اپنے مسائل علماء کے سامنے رکھیں اور ان سے رہنمائی لیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا لیں۔ ایک پہلو جو سب سے اہم ہے وہ علماء کرام کے لیے ہے۔ آپ ذرا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کو سماعت فرمائیں تو اس میں کچھ پوائنٹس، اگر ہم پوائنٹس بنا کر بات کریں تو آپ دیکھیں کیا بہترین انداز گفتگو ہے۔ نرم دلی ہمیں ان کی گفتگو میں نظر آ رہی ہے، خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ان کے باتوں سے عیاں ہو رہا ہے اور ظاہر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آغاز میں ہی معذرت کر رہے ہیں کہ ایک تو میں بالمشافہ نہیں ہوں اور دوسری بات یہ کہ میرا گلا خراب ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسے قومی اور ملی مسئلے میں کہ جس کے اندر ساری امت مسلمہ ایک اضطراب کے شکار تھی اور اضطراب میں مبتلا تھی، تو عدالت نے جب معاونت کے لیے کہا تو اپنی تمام تر دیگر مصروفیات کو کینسل کر کے اور مؤخر کر کے اس قومی اور ملی جو ہے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے انتہائی گلا خراب ہونے کے باوجود وہ اس سیشن میں ترکی سے آن لائن شمولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ خیر خواہی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر گفتگو کے اندر بھی ہم دیکھیں تو اپنے اظہار موقف میں کیا زبردست قسم کا مضبوطی ہے اور تسلب ہے، یعنی اظہار موقف میں ذرا بھی لچک نہیں ہے، اپنا موقف جو ہے وہ مضبوط ہے، دلائل کی بنیاد پر ہے، اس کو رکھا بھی مضبوط طریقے سے جا رہا ہے، لیکن لب و لہجہ اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کے اندر حقارت نہیں ہے، اس کے اندر سختی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تذلیل کا پہلو نہیں ہے، اس کے اندر کسی اگلے کے ساتھ خاطب میں اور خطاب کرنے میں اس کی کم علمی، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ انتہائی نرمی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ مضبوط موقف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ مد مقابل جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تو ان کے اوصاف اور ان کے منصب کا بھی تہہ دل سے اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور اس انداز سے کہ چیف جسٹس صاحب کی بھی خوبی ہے، وہ فوراً کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے سینئر ہیں،
آپ ہمارے بڑے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شریعت کورٹ کے جسٹس رہے ہیں اور بہت سینئر ہیں ان سے، لیکن اپنی پیرانہ سالی اور اپنی سینیورٹی اس کی جتانے کی ذرہ برابر بھی پرواہ بھی نہیں، شائبہ بھی نہیں، بلکہ ان کو عزت دے رہے ہیں کہ آپ عزت میں آپ، ٹھیک ہے، آپ محترم چیف جسٹس صاحب۔ تو وہ یہ ایک دیکھنے کی اور سیکھنے کی چیز ہے کہ جب انسان کسی سے بات کر رہا ہو، چاہے وہ عمر میں کم ہے، لیکن بہرحال اگر اس کو اللہ نے کوئی منصب اور کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے تو اس کا اعتراف بھی کرے، اس کی رعایت بھی رکھے۔ اور پھر آپ اس سے بھی اگلا پوائنٹ دیکھیں، انتہائی دقیق اور اہم مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرنے، یا ایک ایسا ایشو جو کہ بار بار کھڑا ہو رہا تھا، اس ایشو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے، دفن کرنے، اس کے اوپر مکمل فوکس ہے، مکمل فوکس ہے۔ نہ دائیں کی بات ہے، نہ بائیں کی بات ہے، نہ چونکے ہے، نہ چنانچہ ہے، بلکہ ایک بہترین موقف ہے جو کہ وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بہترین اور لاجواب گفتگو حضرت شیخ الاسلام صاحب سے اللہ رب العزت نے ہی کروائی ہے۔ یہ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اس پر یہ کہہ سکتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ آپ اس پر ایک اور چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جب بھی امت کسی بھی اجتماعی مسئلے پر اجتماعی طور پہ سامنے آئی، اس کے علماء متحد ہو گئے، عوام الناس متحد ہو گئی، اللہ رب العزت نے اس میں کامیابی سے ہمیشہ ہمکنار فرمایا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا تقریباً مکمل طور پر آپ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موقف کی تائید کرنا اور ان کو اپنا گویا ترجمان قرار دے دینا، یہ بھی ایک ایسا آپس میں حسن سلوک کا عملی مظاہرہ ہے کہ جس نے اس معاملے کے جو ہے وہ فتح میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم نے اسی طریقے سے اتفاق اور اتحاد سے دیگر مسائل کو بھی لے کر چلنے کی روش کو اختیار کر لیا، وہ دن دور نہیں ہے، ہمارا ملک پاکستان انشاءاللہ انہی علماء کی رہنمائی میں کامیابی اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ بہرحال ہم سب تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، تمام تر امت کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو جنہوں نے حضرت شیخ الاسلام صاحب کی بات کی تائید کی، ان پر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا، اور عوام الناس پر اور خاص طور پہ عدالت عالیہ پر اور عزت مآب چیف جسٹس صاحب پر، کہ سب نے انتہائی احسن انداز سے اس مدلل گفتگو کو نہ صرف سنا بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی بھی کرا لی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔